کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ذوالفقار گوندل صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں. گوندل صاحب, ایک جو وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ اعتراض ہمارے پروگرام میں بھی اٹھایا جا رہا ہے, لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سیریس ہیں لوگوں کے مسائل کو لے کر, تو پھر آپ ابھی سے عملی طور پر اقدام کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگلے الیکشن کے مینیفیسٹو میں اس سرائیکی بیلٹ کے صوبے کو جو ڈالنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا صرف ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا صرف لوگوں کی ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اصل خان صاحب ایسی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں سمپل میجارٹی بھی اکیلی جماعت کو حاصل نہیں ہے, تو پیچھے 18 اینڈ 19 امینڈمنٹ. گوندل صاحب بات تو کر سکتے ہیں, انیشیٹو تو لے سکتے ہیں اس پر. ابھی میری بات کر لیں, اس میں سنیے, بات یہ کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پنجاب اسمبلی میں جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی تھے پچھلے سال بجٹ میں انہوں نے سرائیکی صوبے کا مطالبہ کیا تھا, اور اس وقت ابھی الیکشن میں اب بھی 2 سال باقی ہے اور اس وقت 3 سال باقی تھے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو بات کی ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ تو سمپل جو پختونخوا کا جو نام تھا مسلم لیگ نون, اس چیز پہ ہی آرگی تھی, اور انہوں نے خیبر کو اس کا حصہ بنوایا جو کہ خیبر پختونخوا کے جغرافیکلی اس کی لوکیشن میں نہیں ہے, وہ ٹرائبل ایریا میں آتا ہے. اور ہمارا مسئلہ جو یہ ہے خان صاحب کہ اگر پہلے ظفر علی شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جی ہم مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک وفاقی پارٹی ہے, تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے. اگر آپ دیکھ لیں, آپ اگر کوئٹہ میں جائیں, سندھ انٹیریئر میں جائیں, آپ پختونخوا میں کسی جائیں, تو اکثر جب بات ہوتی ہے تو پنجاب کے ایک پرسپشن کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ پایا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے اس ملک کو ڈومینیٹ کر رہا ہے, بیوروکریسی اس کی زیادہ ہے. لیکن گوندل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی ظاہر ہے اسی پٹی کے قریب ہی رہنے والے ہیں. یہاں آپ کے جو باقی لیڈرز ہیں, وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق وہاں پہ تھا, وہاں سے ہے, آپ کے وزیر اعظم صاحب وہاں سے ہیں, آپ کے بہت ساری سیٹیں اس علاقے سے ہیں, کتنی سیٹیں ہیں وہاں سے, اس کے باوجود آپ کے لوگ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیوں نہیں کر رہے؟ اگر مسئلے حل ہو رہے ہوتے, لوگوں کی پرابلمس کو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا, تو شاید یہ مطالبہ سارے نہیں اٹھاتا. لیکن فارن منسٹر نے ڈپلومیٹک مسائل حل کرنے ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر نے, جو پرائم منسٹر ڈائریکٹلی خود کر سکتے ہیں, وہ پورے پاکستان کے وہ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے تمام علاقوں کا رکھنا ہے. بیسیکلی یہ پنجاب گورنمنٹ ہے جس کا ایڈمنسٹریٹولی اور بجٹ کے اوپر ان کا اختیار ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیلاب فنڈ کے نام پر انہوں نے جو دیہاتی علاقے تھے وہاں سے فنڈز کاٹ کر انہوں نے رائیونگ روڈ بنائی. انہوں نے جب لاہور میں وہ شفٹ ہوئے مسلم اپنا ماڈل, یہ بات کریں نا آپ سر, پنجاب اسمبلی میں آپ تو آگے اجلاس نہیں چلنے دے رہے پنجاب اسمبلی میں, تو آپ یہ ایشوز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ پچھلے 2 دن سے چل رہا ہے, اور آپ دیکھ لیں چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ رات رہنے کے لیے جنوبی علاقوں میں تیار نہیں تھے. جب سیلاب آیا تو روزانہ ہیلی کاپٹر سے جاتے تھے اور ہیلی کاپٹر سے واپس آ جاتے تھے. اور یہ تو ابھی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں, لائن پر ابھی وہ آتے ہیں, لائن پر ان کی ڈراپ ہوئی ہے. جی شاہ صاحب, یہ آپ بات سن رہے ہیں نظر گوندل صاحب کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب ان علاقوں میں جانا مناسب نہیں سمجھتے, اور وہاں کے لوگوں کی جو محرومی ہے اس کی اصل وجہ پنجاب حکومت ہے. میں نے ایک بات اور کرنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ وہاں پہ ساؤتھ کے علاقوں سے بہت کم ہے. مسئلے پر بات کریں گے. جب دیکھنے بھی ایک رات بھی اگر رہے ہوں, ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے, ہیلی کاپٹر پہ واپس آ جاتے تھے. جی شاہ صاحب, آپ گوندل صاحب کو کہیں کہ ابھی کسی رات کی دعوت ہمیں دیں وہاں پر, تو میں شہباز شریف صاحب کو, میں منڈی بوادی میں آپ کے نزدیک ہی رہتا ہوں, میں سرائیکی بیلٹ نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ مظلوم ہیں. نہیں گوندل صاحب ایسا لاہور میں لگ رہا ہے, اور جی محمد علی ضرورت ہے ایسی کوئی بات نہیں. برادری کی سطح پہ لے کے آئے. جی شاہ صاحب, یہ ساؤتھ پنجاب کے لیے شاہ صاحب اور گوندل صاحب, ساؤتھ پنجاب کے لیے وزیر اعظم نے ایک پیکج اناؤنس کیا 32 ارب روپے. ہم بڑے خوش ہوئے کہ پورے ساؤتھ پنجاب پہ لگے گا. اس میں سے 29 پروجیکٹ بنے, اور وہ سارے کے سارے ملتان شہر کے لیے تھے. ملتان شہر میں تو ابھی کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی, ٹھیکیدار ضرور وہاں پہ امپروو کر گئے ہوں گے. تو بات اتنی سی ہے جناب کہ ہمیں اپنے ذات کے فائدے سے آگے بڑھتے ہوئے ملک کے فائدے کے لیے سوچنا پڑے گا. آپ اگر اس وقت, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ بہاولپور صوبے کو بحال نہیں کریں گے, اگر آپ ملتان ڈی جی خان پہ مشتمل الگ صوبہ نہیں بنائیں گے, آپ اس پورے علاقے کو
सर इमरान साहब खर्चे कहां से पूरे करेंगे? सूबे में अपने खुद जनरेट बस करके इसके बारे में मैं 2 लफ्जों में आपको बताता हूं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत बहावलपुर पे 2 अरब रुपए तरक्याती इस साल के बजट में और 11 अरब रुपए गैर तरक्याती लगा रही है। टोटल 13 अरब रुपए इस साल हुकूमत पंजाब लगा रही है, जबकि बहावलपुर के नाम के ऊपर इस साल हुकूमत पंजाब को 64 अरब रुपए मरकज ने दिए। और नहीं, वो तो ये तो अभी है ना सर दुरानी साहब, जब सुबह आपका सेल्फ जनरेशन जो इलाका 44% कॉटन पैदा करता है, 45% मैंगो, 22% वीट, 25% लाइफ स्टॉक और तमाम क्रॉप्स, और इसके साथ साथ ये वो इलाका है जो 1954 में जब सूबा था तो वाहिद पाकिस्तान का सूबा था जिसका बजट सरप्लस था, और जब पाकिस्तान बना था तो आज के हिसाब से ये सारा कौन खा गया, ये आपके सामने हुकूमतें खा गई, हुकूमतें खा गई। और हमने देखिए हमने ये किया। इस वक्त बहावलपुर की 39 इमलाक जो है वो 85 करोड़ में निकाला। देखिए एक बात तो देखिए, आप बहावलपुर 3 अजला थे, वहां से आप बहावलपुर से चले रेंजर खान तक आपको 3 घंटे लग जाते हैं सफर में, बाई रोड जाए या ट्रेन से जाए। और यहाँ पे लाहौर में ननकाना, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन 15-15 मिनट आधे घंटे बाद जिले शुरू हुए थे। सिर्फ रेंजर खान जिले देखिए मैं ये कहता हूँ स्टेट की जिम्मेदारी है, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि लोगों की महरूमियत दूर करे। रियासत ने हमारे यहाँ सिर्फ भावलपुर की बात बल्कि सरायकी इलाकों की बात, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान में और भी जो पसमानदा इलाके हैं मुझे ये बताएं कि अगर महरूमियों की बुनियाद पर सूबे बनाने हैं तो महरूमियां फिर लाहौर में भी हैं, सक्कर में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, कोयटा में भी हैं, तो क्या हर शहर को फिर सूबा बनाना है? देखिए ये आप पहली बात तो ये उस तरह दुरुस्त नहीं है। जो लाहौर में जिस तरह की महरूमी है भावलपुर में नहीं। अब वहां पे जो आप जॉब देखें, पुलिस में देखें, पंजाब पुलिस में देखें, आर्मी में देखें, जुल्फिकार गोंदल साहब ने एक बड़ी अहम बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल वहां पे नहीं है, दूसरी मुलाजमतों में नहीं है। आप अगर महरूमी की यहां देखेंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इस तरह की नहीं है। क्लास डिफरेंस एक और चीज है, क्लास डिफरेंस रहता है, क्लास डिफरेंस को दूर करने के तरीके और होते हैं, लेकिन इंतजामी मुश्किलात है, इंतजामी मुश्किल अच्छा सेंस ऑफ ओनरशिप होती है। आपने जो इलाके दूर हैं, जो मरकज से कटे होते हैं, दूर है, लास्ट मिनट खागवान साहब, शाह साहब मुझे ये बता दें, आपने जिस तरह से कहा है कि ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता, इसके लिए गुफ्तगू करनी पड़ेगी, तो क्या आप इसको पार्लियामेंट में लाने के लिए, सेनेट में लाने के लिए तैयार हैं? आपकी पार्टी डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट? नहीं, इसकी हमारी पार्टी भी इस पर डिस्कस करने के लिए तैयार है। दुरानी साहब ले आए, हम तैयार है इस पर डिस्कशन करने। प्राइम मिनिस्टर साहब ले आए, हम तैयार है इस पर डिस्कशन करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब आपका, आमिर हाशिम खाकपानी साहब आपका, सेनेटर जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फिकार गोंदल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की आपने। हम प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी भी तरीके से लेकिन जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनकी महरूमियत का कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाना चाहिए। जरूर with the return. So there's the bar. Nice eyes.